اکثر گھروں میں نا مسئلہ بڑے بڑے کاموں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، اور جب الفاظ بگڑتے ہیں نا تب لہجے سے احترام ختم ہو جاتا ہے۔ بہو اگر ساس، سسر یا نند سے بات کرتے وقت ادب بھول جائے نا تو وہ صرف ایک جملہ نہیں بول رہی ہوتی بلکہ اپنے کردار کی پہچان بتا رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، دس از اقصا اینڈ یو آر لسننگ اقصا's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ میری نا پچھلی ویڈیو میں کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس گیس والا چولہا نہیں ہے؟ دیکھیں، گیس والا چولہا تو موجود ہے مگر ادھر گیس نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں نا، جس گاؤں میں میری شادی ہوئی ہے، یہاں گیس نہیں ہے، اور میری شادی سے پہلے جو ہمارا گاؤں تھا نا وہ تقریباً شہر سے ملتا جلتا تھا، کافی بڑا تھا اور وہاں گیس موجود تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہم گیس ہی استعمال کی ہے، مگر اب شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے گیس والی نعمت چھین لی ہے۔ والدین جب رشتہ کرنے لگے تھے تو میں نے تو انہیں کہا تھا کہ اگر اس گاؤں میں گیس نہیں تو وہاں نہ کریں، تو انہوں نے بولا نہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم گیس ہی یوز کرتے ہیں، تو خیر انہوں نے کر دیا۔ مگر اس گاؤں میں گیس نہیں ہے، اس وجہ سے گاؤں کی ساری عورتیں ہی گوبر تھاپتی ہیں اور وہی گوبر گھر میں لا کر اس کو ہی جلایا جاتا ہے اور اسی پہ کھانا بنتا ہے۔ اگر کسی مجبوری میں ایک سلنڈر بھروا بھی لیا جائے نا تو چونکہ استعمال کرنے والے لوگ 10-11 ہیں، جس وجہ سے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، اس وجہ سے کوئی بھی بھرواتا ہی نہیں اور وہ مہینوں ویسے کا ویسا ہی پڑا رہتا ہے۔ اس لیے میں آپ خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو گوبر وغیرہ جلانے کی تربیت کی ہے نا تو پھر تو ضرور ان کی شادی کسی ایسے علاقے میں کر دے جہاں آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بیٹی یہ کام کر لے گی۔ مگر اگر آپ کو یقین ہے کہ شروع سے ہی آپ نے اپنی بیٹی کو ایسا ماحول نہیں دیا، شروع سے آپ نے اسے گیس دی، گیس کے اوپر ہی میری بھی اپنی کام کرنے کی سپیڈ بھی زیادہ ہے، اور پھر گوبر ایک تو مجھ سے آگ نہیں جلتی، کبھی کبھار جل جاتی ہے، کبھی دھونی لگ جاتی ہے، پھر دوسرے لوگ ہی جلا کے دیتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ جلا دیتے ہیں، کبھی سر پہ دھوپ ہوتی ہے، دھوپ بھی برداشت کرو اور ساتھ جو ہے چولہے کی آگ بھی برداشت کرو، یا پھر کبھی موسم سرد ہو یا ہوا چل رہی ہو تو پھر آگ کا سینک ہی نہیں لگتا، کیونکہ ہوا اتنی چلتی ہے کہ وہ آگ کو ایک طرف سے دوسری اور دوسری طرف سے تیسری طرف لے جاتی ہے، اور جدھر سینک لگنا چاہیے وہاں پھر اس کا سینک ہی نہیں لگتا۔ ہنڈیا 3-3 گھنٹے میں بنتی ہے، روٹیاں بھی اسی طرح اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو مجھے کبھی کبھار نا بڑا زیادہ رونا بھی آتا ہے، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ شاید میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ والدین تو نہیں چاہتے نا اپنی بچے کو کہ انہیں کانٹا تک بھی چبھے، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے یہاں جوڑ بنایا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور شادی ہوئی۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اپنی زندگی کو بہتر ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کمائیں، ارن کریں اور گیس کا بندوبست کریں، کیونکہ انسان کو عقل دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے کہ میرے پاس ادھر سلنڈر نہیں، گیس نہیں، اپنا کچن نہیں، تو اگر میں کامیاب ہو گئی نا تو سب سے پہلے میں اپنا ایک کچن بناؤں گی، چھوٹا سا لیکن خوبصورت سا۔ اس لیے یہ بڑی بیسک چیز ہے گیس، اور اگر آپ بیٹی کی شادی کرنے لگی ہیں نا یا جب بھی کریں گے، خدارا اس گھر کا کچن لازمی دیکھیے گا کہ کیا کچن کے اندر آپ کے پاس چولہا یعنی گیس کی سہولت موجود ہے، اس کے اندر فریزر کی سہولت موجود ہے، اور اس کے اندر ایک عدد نل یعنی ٹونٹی کی سہولت موجود ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کو اویلیبل ہونا تو پھر وہ کچن ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کچن میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہ کچن نہیں بلکہ برائے نام کچن ہے، اور ہمارے گھر میں برائے نام ہی کچن ہے۔ ٹونٹی ہماری باہر لگی ہوئی ہے جو 7-8-10 قدم چل کے جا کے اس کے اوپر ہم نے ٹماٹر یا ہری مرچ یا سبزیاں واش کرنی ہے۔ چولہا ہمارا کچن سے باہر ہوتا ہے، ظاہر ہے گوبر والا ہے، اور ماشاءاللہ سے فریزر تو ہمارا ہے ہی نچلی منزل پہ۔ کوئی بھی دنیا جہان کی چیز لینی ہے گرمی سردی میں، پہلے تو نیچے سے لے کے اوپر جاؤ، پھر اوپر کچن میں جا کے ڈش وغیرہ لو اور پھر اسے یوز کرو، اور پھر جو بچ جائے وہ واپس کچن میں نیچے والی منزل پہ آ کے نیچے رکھو فریزر میں۔ اللہ سے ہر نماز کے بعد دن رات دعائیں کرتی ہوں، اللہ مجھے ایک اچھا سا پیارا سا کچن دے دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اللہ دے ہی دے گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے بڑی معذرت خواہ ہوں کہ میری اس ایک بات کی وجہ سے یہ ویڈیو آج لمبی ہو گئی۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں، رشتہ چاہے ساس کا ہو یا سسر کا، نند کا ہو یا دیور کا، بات کرنے کا جو انداز ہے نا وہ انسان کی اپنی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر بہو بات میں تلخی رکھے گی، آنکھیں چڑھا کر جواب دے گی، بڑوں کو برابر کا سمجھ کر ان سے سخت لہجے میں بات کرے گی نا تو لوگ پھر اس کی بات نہیں بلکہ اس کا رویہ یاد رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بہوؤں کو لگتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن دیکھیں حق پر ہو کر بھی اگر بات بدتمیزی کے انداز میں کی جائے گی نا تو ہمیں جھوٹا اور بدتمیز ہی کہا جائے گا، اور ہماری بات بھی اپنا اثر کھو دے گی۔ جو بہو اپنے شوہر کے والدین سے نرم لہجے میں بات کرتی ہے نا وہی دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے، اور جو زبان پر قابو نہیں رکھتی نا وہ آہستہ آہستہ خود کو لوگوں کی نظروں میں گرا لیتی ہے۔ دیکھیں، بدنامی بڑے بڑے سکینڈل سے نہیں آتی بلکہ کبھی کبھی ہماری روٹین کے بدتمیز لہجے بھی
ہمیں یعنی انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو شکایت کرنی ہے نا تو ضرور کریں، مگر اس بندے سے جس سے شکایت کرنی بنتی ہے، اور تنہائی میں اور نرمی سے اور عزت کے ساتھ بیان کر دیں اپنی شکایت۔ چیخ کر جیتنے کی بجائے خاموشی اور حکمت سے اگر دل جیت لیا جائے نا تو وہی بہتر ہے، اور ویسے بھی عزت دینے سے کم نہیں ہوتی بلکہ یہ بڑھتی ہے، اور جو بہو ادب کا دامن نہیں چھوڑتی نا وہی اصل میں اپنا مقام حاصل کرتی ہے۔ امی کے گھر کے کچن میں اندر ہی نل لگی تھی، ادھر ہی برتن واش کر لیے جاتے تھے، کچن کے اندر ہی فریج تھی، ہر چیز اس کے اندر رکھنی یا وہاں سے لینی آسان تھی، اور بالکل پاس ہی چولہا تھا، پاس ہی ڈبے وغیرہ ہر چیز تھی، مسالہ جات کے ڈبے وغیرہ، برتن، ہر چیز اس کے اندر تھی، شوکیس، ایون کے اوپر ایک چھوٹی سی شیلف بنی ہوئی تھی پرانے زمانے کے مطابق، اس کے اوپر آنے جانے والوں کے لیے بھی برتن تھے ضرورت کے۔ مگر تب میں اس کچن کو بھی کہا کرتی تھی کہ لوگوں کے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں، جس میں سنک لگا ہوتا ہے، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، شیلفز بنی ہوتی ہیں، اوپر اور نیچے کیبنٹ بنے ہوتے ہیں، تو میری خواہش تھی مجھے ویسا کچن ملے۔ لیکن شادی کے بعد سسرال میں آ کے جب اس طرح کا کچن دیکھا ہے نا تو اب امی کا کچن اتنا یاد آتا ہے کہ وہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، وہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے ویسا ہی دے دے جیسا والدین کے گھر تھا، لیکن مجھے پتا ہے اللہ جب دے گا تو اب بہت بہتر دے گا۔ اچھا، بہو کی دوسری جو چیز ہے نا جو اس کی عزت کم کرتی ہے وہ ہے اس کی مقابلے بازی، بہو کا مقابلہ بازی کرنا۔ دیکھیں ایک گھر جو ہوتا ہے نا وہ رشتہ داری کا میدان ہوتا ہے، مقابلے بازی کا نہیں، لیکن جب بہو ہر چیز کو مقابلہ بنا لینا تو گھر آہستہ آہستہ سکون کھو دیتا ہے۔ کچھ بہویں ہر وقت خود کو مقابلہ بازی میں رکھتی ہیں، میری ایک جاننے والی ہیں بابی لگتی ہیں، وہ ہر کام میں مقابلہ کرتی ہیں۔ اگر میں نے امی کے گھر جا کے سبزیوں والے چاول بنائے ہیں نا اور سب کو پسند آئے ہیں، سب نے کہہ دیا کہ اچھے بنے ہیں، تو اگلے دن نا میری ہی مقابلے میں وہ بھی وہی چیزیں ڈال کے چاول بنائے گی، اور پھر کوئی بتائے نہ بتائے کہ کیسے بنے ہیں وہ خود ہی پوچھتی پھرے گی سب سے، اپنی دیورانی سے، بائی سے، بچوں سے کہ کیسے بنے ہیں کیسے بنے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کی ساس اپنے لیے کوئی جوڑا لے لینا تو مقابلے میں وہ اگلے ہی دن سوٹ کے لیے پیسے مانگنے لگ جائے گی کہ مجھے بھی سوٹ کی ضرورت ہے، میں نے سوٹ لینا ہے، مجھے پیسے دیں۔ اور اسی طرح محلے کی کوئی عورت آ کر بتا دینا کہ میں نے تو اپنے بچے گورنمنٹ اسکول سے اٹھا کے پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیے ہیں، تو وہ جو بابی میری لگتی ہے نا وہ بھی عقل کی اتنی کم ہے کہ وہ بھی اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں ڈالنے کے لیے گھر میں لڑائی ڈال دیں گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف بات کرنا کہ میں بھی سوچ رہی ہوں کہ پرائیویٹ میں نہ ڈال دوں، اگر آپ کے شوہر مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو لڑائی تو نہ کریں، لیکن وہ باقاعدہ لڑائی کرے گی آگے سے۔ اور اسی طرح ایون کہ اس کی چھوٹی نند نے بسکٹ لیز ہی منگوا کے کھا لیے ہیں نا تو فوراً ساس سے پیسے منگوا کے لیز اور بسکٹ کھا رہی ہوگی، اور اسے پھر دکھا رہی ہوگی کہ اگر تم کھا سکتی ہو تو میں بھی کھا سکتی۔ اور یہ تو میں کہتی ہوں بڑی چھوٹی چیز ہے، جب اس کی دیورانی کی شادی ہوئی نا نئی تو ظاہر ہے شادی کے بعد پھر اگلا کام تو شروع ہو ہی جانا ہوتا ہے پریگنینسی کا۔ تو یہ بابی جو تھی یہ جٹھانی تھی، تو اس کے پہلے ہی 3 بچے تھے۔ اب اس نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ دیورانی کا کام شروع ہو جائے کیوں نہ میں اپنا کام جلدی سے شروع کر لیں۔ اس نے پریگنینسی کے لیے دعائیں مہنگی لینی شروع کر دی اور کھانی شروع کر دی اور اپنی پریگنینسی کر لی، اور اب وہ بھی پریگننٹ ہو گئی، دیورانی بھی اور یہ جٹھانی بھی، ان دونوں میں صرف 1 ماہ کا ڈیفرنس تھا۔ بندہ سوچے کہ تم نے پوٹیاں خود دھونی ہیں، فیڈر خود بنانے ہیں، سارا کام تم نے خود کرنا ہے، تو اس میں بھی مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جس ہاسپٹل میں دیورانی جایا کرتی تھی نا پرائیویٹ میں، اسی ہاسپٹل میں اس نے بھی جانا کرنا جٹھانی نے، ہر چیز میں اس نے مقابلہ، جو اس نے کھانا اس نے بھی کھانا، جو اس نے منگوانا میرا اس چیز پہ آج دل کر رہا ہے، دہی بھلے پہ وہ 1 پلیٹ لا دیں، تو اس نے بھی کہنا میرا بھی دل کر رہا ہے، میرے لیے بھی لے آئیے گا، 7 بوتل بھی لے آئیے گا۔ ایسے پورے 9 مہینے اس نے اتنا تنگ کیا، ہر چیز میں مقابلہ کرتی تھی۔ تو دیکھیں جو بہویں عقل کی کم عقل ہوتی ہیں نا، جنہیں عقل نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو مقابلہ کرتی ہیں، ایون کہ وہ بچے پیدا کرنے تک بھی مقابلہ کرتی ہیں، تو پھر ان کی عزت کون کرے گا؟ اور پھر جب پہلے 3 بچے تھے، پھر ایک اور بیٹی ہو گئی، 4 بچے ہو گئے، اور پھر جب وہ زیادہ تنگ کرتی تھی، سونے نہیں دیتی تھی، ظاہر ہے جو تیسرا بچہ تھا وہ تب 8 سال کا تھا، 8 سال بعد یہ بیٹی چوتھی پیدا ہوئی میڈیسنز لے کے، پھر اس کو کہہ رہی ہوتی تھی تم تو ایویں ہی آ گئی ہو دنیا میں، جان چھوڑ دو میری، جان چھوڑ دو۔ کوئی بندہ پوچھنے والا ہو تو بولے کہ خود ہی تو تم نے مہنگی میڈیسنز لے کے تو اس کو پیدا کیا، اور اب تم اسے ایسے کہہ رہی ہو کہ میری جان چھوڑو، تم تو ایویں ہی آ گئی ہو۔ خیر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہ تو وہ قرآن پڑھی ہوئی ہیں اور نہ ہی وہ سکول کا پڑھی ہوئی ہیں، تو شاید اسی لیے وہ اپنا ہر کام صرف دوسروں کو دیکھ کے ان کی نقل کر کے ہی کرتی ہیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ جو بہو اس طرح کرے گی نا اس کی عزت نہیں کی جاتی، اور اس طرح کرنے سے نا اس بہو کی زندگی سکون سے نہیں بلکہ دکھاوے سے چلنے لگتی ہے۔ مقابلہ بازی اکثر بہو کو احساس کمتری میں لے جاتا ہے، اس بہو کو پھر ایسے لگتا ہے کہ اگر میں آگے نہ نکلی نا تو میری قدر کم ہو جائے گی، حالانکہ قدر مقابلے سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ جو بہو خود پر یقین رکھتی ہے نا اور دوسروں سے مقابلہ نہیں کرتی اور اپنی بہتری پر توجہ دیتی ہے،
وہی باوقار اور باعزت ہوتی ہے۔ اچھا، جو تیسری عادت ہے نا بہو کی، وہ ہے چگلی کرنا اور غلط فہمیاں پیدا کرنا۔ جو بہو چگلیاں کرتی رہتی ہے اور دوسروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے نا، اس کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ایک کی بات دیکھیں دوسروں کو بتانا اور پھر توڑ موڑ کر اپنے سے کچھ لگا کر بتانا، چھوٹے مسئلے کو بڑا بنا دینا، گھر کے افراد کے اندر دراڑیں پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں بہو کے رویے کو نا کمزور کرتی ہیں اور اسے گھر میں بدنام کرتی ہیں۔ دیکھیں ایسی بہو کے اندر نا براہ راست بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ پھر پیٹھ پیچھے باتیں بناتی رہتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا مقابلہ کرنے والی ایک بہو کی، اس کے اندر یہ عادت بھی موجود ہے۔ وہ ویسے تو اپنی دیورانی سے اپنی ساس اور نندوں کی چگلیاں کر رہی ہوتی ہے بیٹھ کے، لیکن جیسے ہی ساس یا نند میں سے کوئی روم سے باہر برآمدے میں آتا ہے نا پانی پینے یا واش روم آنے جائیں، تو اسی ٹائم خاموش ہو جاتی ہے اور منہ بنا کے چپ کر کے اپنی سبزی کاٹتی رہتی ہے کہ میں جیسے کوئی بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی وہ بندہ اپنا کام کر کے روم میں چلی جائے، پیچھے سے پھر اس کی زبان چلنے لگتی ہے اور کر کیا رہی ہوتی ہے، چگلیاں اور غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سال تو وہ ایسا کرتی رہی، آہستہ آہستہ دیورانی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ گھر کے کون سے افراد کس طرح کے ہیں، کون کس طرح کا ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ دیورانی اسے چھوڑ کے ساس کے ساتھ چولہا رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ امی میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ کھانا پکانا ہے، اور وہ جٹھانی جو ہر وقت چگلیاں کرتی رہتی تھی اب بالکل اکیلی ہے، الگ ہے نا، تو اس کے ساتھ اب کوئی بھی نہیں، نہ ساس لوگ ہیں اور نہ اس کی دیورانی اس کے ساتھ ہے، اب وہ اکیلی ہے۔ حالانکہ اس نے بڑی کوشش کی ہے چگلیاں کر کر کے، غلط فہمیاں پیدا کر کر کے دیورانی کو ساتھ لگانے کی، مگر پھر بھی آج اکیلی کی اکیلی ہے۔ دیکھیں کردار سے انسان بنتا ہے، چگلیاں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے سے نہیں کوئی آپ کا بن جاتا۔ اچھا، جو چوتھی عادت ہے نا وہ ہے بہو کی شکر گزاری کی کمی۔ دیکھیں ہر سہولت کو اپنا حق سمجھ لینا اور رشتوں کا کبھی بھی شکریہ ادا نہ کرنا۔ نہ شکری دیکھیں انسان کو مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ آپ کے ساتھ اگر کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں تو آپ خاموش ہیں، اور اگر تھوڑی سی کوئی کمی ہو گئی ہے تو آپ شکایت کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں بھی نا دلوں میں فاصلہ پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ساس نے کچھ اچھا کیا، کوئی اچھی چیز کی، کوئی اچھا کام کیا تو آپ خاموش رہیں، آپ نے شکریہ تو نہیں ادا کیا، لیکن اگر کچھ دنوں بعد یا مہینے ہفتے بعد آپ کے ساتھ کسی چیز کی کوئی کمی ہو گئی، مطلب آپ کو کوئی چیز نہیں ملی، تو آپ شکایت شروع کر دیں کہ مجھے تو اس گھر میں کبھی کچھ ملا ہی نہیں، میرے لیے تو کبھی ادھر کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اس طرح کرنے سے بھی آپ کی عزت نہیں بڑھے گی۔ اور ویسے نفسیات یہ کہتی ہے کہ بہو کی ان ٹاکسک رویوں کے پیچھے نا اس کی پرورش اور اس کی تربیت اور اس کی اپنی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اسے قبول پتہ نہیں کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، اسے عزت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اسے اس چیز کا خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں اسے اپنایا جائے گا کہ نہیں اپنایا جائے گا، تو اپنے خوف کی وجہ سے نا وہ پھر اس طرح کے رویے اپناتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ بھی بہو ہیں اور غلطی پر ہیں تو پہلا قدم نا خود احتسابی ہے۔ خود سے سوچیں کہ کیا میں احترام نہیں کرتی، کیا میں دوسروں کے ساتھ ہر وقت مقابلے میں لگی رہتی ہوں، کہیں میں چگلیاں اور غلط فہمیاں تو نہیں پیدا کرتی، اور کہیں میں شکر گزاری میں کمی تو نہیں کر رہی، کیا میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کیا میں بندوں کے اچھے کام کرنے پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ چیزیں لازمی سوچئے گا، اور اگر آپ کے اندر ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہیں تو ان کو اپنا لیں۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.